آج ہم انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان 10 آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم۔ جی اب لفظی اور با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وعلم آدم الاسماء، وعلم اور اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب کے سب ثم عرضہم پھر اس نے پیش کیا انہیں علی الملائکۃ فرشتوں پر فقال پھر کہا انبئونی تم مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک، قالوا انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے، لا علم نہیں ہے علم لنا ہم کو، الا ما علمتنا مگر وہی جو تو نے سکھایا ہمیں، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، قال اللہ نے کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام، انبئہم تو بتا دے انہیں باسمائہم ان کے نام، فلما انبأہم چنانچہ جب اس نے بتا دیا انہیں باسمائہم ان کے نام، قال تو اللہ نے کہا الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا لکم تم سے انی عالم بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی،
وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن رہو انت وزوجک الجنت تم اور تمہاری بیوی جنت میں وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے راغدن سیر ہو کر حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور مت قریب جانا تم دونوں حاذ الشجرۃ اس درخت کے فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ عاد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا چنانچہ اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس سے جہاں وہ تھے کانا تھے وہ دونوں فیہی اس میں وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبطوا تم اترو بعضکم تم میں سے بعض لبعض بعض کے عدو دشمن ہیں وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک ایک مدت تک۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے اور ہم نے فرمایا کہ تم نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ ہے اور تم نے وہاں رہنا ہے۔ فتلقى آدم فتلقى پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمے فتاب علیہ اللہ نے توبہ قبول کر لی اس کی انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا قُلْنَا ہم نے کہا اهْبِطُوا تم اتر جاؤ منہا یہاں سے جمیعاً سب کے سب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کو ہدایت فمن تابع تو جس نے پیروی کی ہدا یا میری ہدایت کی فلا خوف تو نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو التی جو انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر واوفوا اور تم پورا کرو بعہدی میرا عہد اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارا عہد
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے پس تم ڈرو۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ آیت نمبر 31 میں ایک مرتبہ پھر غور کریں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ تو اس آیہ مقدسہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرما دی، اور بطور الہام کے آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علم اور صنعتیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے سکھا دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا جو سبب ظاہر فرمایا ہے وہ ہے علم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہاں میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس واقعے سے واقعہ آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور اس حوالے سے کئی دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے۔ اس کے بھی اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم جن کے پاس علم نہیں ہے کیا وہ برابر ہیں؟ آیت نمبر 32 میں قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں آپ نے عجز کا اعتراف کیا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی ہے جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اور اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 33 قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آیت نمبر 32 میں آیت نمبر 32 کے بعد آیت نمبر 33 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس آیت میں فرشتوں نے جو بات ظاہر کی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی جو اللہ نے کہا جو تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، اس سے مراد یہ کہ وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، آیت نمبر 34 کے اندر جو بات ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنے کے حوالے سے بات ہے، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا جو اعتراف ہے وہ ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا، اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کے طور پہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہیں،
اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ آپ نے اس باطل عقیدے کے مطابق ڈٹا رہا اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تکبر ایک ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ اب آیت نمبر 35 اور 36 میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعہ کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے وہاں سے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس میں کچھ کھایا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام کے بے پردہ ہو گئے اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی اس خطا کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھا دیے گئے۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست دی تو وہ قبول ہو گئی۔ فتلقى آدم، پھر آدم علیہ السلام نے اب اس آیت میں آیت نمبر 37 کے اندر پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور آدم علیہ السلام نے ان کلمات سیکھنے کے بعد رب سے توبہ کی، اور رب تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اور رب تعالیٰ ہی توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ دو روایات ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ، یہ کلمات آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیے۔ اور اس کے ساتھ ایک یہ روایت بھی ہے کہ جب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا۔ اور آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے میں تمہیں پیدا بھی نہ کرتا۔ آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر
ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں جمع کسی کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی۔ آیت نمبر 40 کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی اور تورات جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی، اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ عطا کیا جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں بھی دی گئی ہے۔ اور آخر پر فرمایا گیا کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرا عہد پورا کرو۔ اس سے مراد یہ کہ یعنی اے بنی اسرائیل، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر جو میں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کی بجائے صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، جزا و سزا، قومی اور اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس بار بار کی تکرار میں ایک بڑی حکمت قوم کے عروج و زوال اور ذلت و عزت کا فلسفہ سمجھنا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا ہوئی ہے، تو کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز اور غالب ہوئی۔ اسی طرح امت مسلم بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھ کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔